کل صاحب یہ بتائیے گا کہ کچھ ہم نے دیکھا کہ ویسے تو ہم نے ہمیشہ امریکہ اور اسرائیل کو ایک پیج پہ دیکھا، لیکن اس جنگ کے دوران کہیں پہ تلخی کہیں پہ گرما گرمی بھی دیکھی ہم نے. اس ساری صورتحال کے اندر جہاں پہ پاکستان ایک ایسا ملک ٹھہرا جہاں پر مذاکرات ہوں گے انشاءاللہ، اور اللہ کرے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں، تو کیا اسرائیل بڑے آرام سے مان گیا ہوگا اس بات پہ؟ امریکہ کے ساتھ اسرائیل کی اس حوالے سے کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیسے آمادہ کیا ہوگا؟ اسامہ، میں ایک تو یہ آپ سے کہوں گا کہ آپ کا جو سوال ہے اس کو بھی میں ڈسکس کرتا ہوں. میں ایک اور چیز جو ہے نا، میں سب کی توجہ اس طرف لے کے آنا چاہتا ہوں کہ امریکہ اسرائیل ان دونوں کا گٹھ جوڑ نیکسس اگینسٹ ایران، اور پھر ایران نے کہا جی کہ جہاں جہاں پہ امریکہ کے اڈے ہیں، جس ملک سے میرے اوپر فائر آئے گا میں اس پہ کروں گا. سو پورے کا پورا جی سی سی جو ہے وہ اس لپیٹ کے اندر آ گیا. آپ یہ دیکھیں کہ ایران، اب لبنان، اسرائیل، امریکہ، سارا جی سی سی، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو توانائی کا پوری دنیا کا ایک لحاظ سے منبع تھا، وہ سارے کے سارے آپ نے بلاک دیکھا. اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ پورا سسٹم اگر اس دنیا کا دیکھا جائے تو ڈو یو تھنک کہ کوئی ایک ایسی آرگنائزیشن تھی، چاہے آپ یونائٹڈ نیشن کی بات کرتے ہیں، یورپین یونین کی بات کرتے ہیں، یا کسی اور آرگنائزیشن کی یا کسی ملک کی بات کرتے ہیں، کہ 39 دن ہو گئے ہیں، انسانیت ختم ہو رہی ہے، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے صبح شام رات، کوئی اس کے اندر رسپائٹ نہیں ہے، تو کوئی ایسا میکنزم ہو کہ یہ ساری چیزیں رک جائیں اور یہ ساری چیزوں کو نہیں مطلب ہونا چاہیے. ٹو بی ویری آنےسٹ، میں سمجھتا ہوں کہ کسی ملک کے اندر، چاہے یورپین یونین تھا، فار ایسٹ کی آپ بات کر لیں، باقی اور ممالک کی بات کر رہے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو پاکستان کے اندر جو آپ کی لیڈرشپ ہے، میں ملٹری لیڈرشپ کی بات کروں گا، اس کے بعد ایون فالوڈ بائی دی سویلین لیڈرشپ جو ہے، کہ انہوں نے یہ اس کا ٹھیک ہے، پاکستان کا تو انڈیا بھی بڑا مذاق اڑاتا تھا، اوکے جی سی سی والے بھی بڑا مذاق اڑاتے تھے، یہ ہو گیا، ان کا ایٹیٹیوڈ بھی آپ نے سارے کے سارا دیکھ دیا. بٹ امیجن دی لیڈرشپ، ٹھیک ہے، اینڈ اسپیشلی آئی وڈ سے دی ملٹری لیڈرشپ، جب انہوں نے جس طریقے سے اپنے آپ کو موو فارورڈ کیا اور کس طریقے سے یہ چلے کہ انہوں نے ترکی کو لیا، انہوں نے مصر کو لیا، پھر پاکستان کو ساتھ آ گیا، سعودی عرب کو لیا انہوں نے ساتھ، قطر کو بھی سو فار میں کہتا ہوں کہ ان کو آن بورڈ لے لیا، اور دین پھر اگلے مرحلے میں یاد ہوگا ہم سارے بیٹھے ہیں، فاروقی صاحب بھی ادھر سن رہے ہیں، کہ 3:30 بجے تک، جب ان کی 5 بجے کی ڈیڈ لائن تھی امریکہ کی، اگر اس اینگل سے ہم دیکھیں، دی انٹائر ورلڈ واز ویٹنگ کہ جی اب ہونا کیا ہے. اور آپ فیل کریں کہ ہو از ورکنگ، پاکستانی گورنمنٹ کام کر رہی ہے یا پھر چائنا اس کے ساتھ چل رہا ہے نیچرلی، اور پھر ٹیلی فون پچھلے 2 دنوں سے جس طریقے سے چل رہے تھے بٹوین اسلام آباد اینڈ واشنگٹن اینڈ پھر تہران کی آپ بات کرتے ہیں، پھر بیجنگ کو آپ لے لیں، تو میں صرف ایک تو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ سسٹم اتنا فریجائل ہے، اور یہی سسٹم وہ ہے جو کہ اوورآل اگر آپ کہتے ہیں P5 کو تو شاید ایک لحاظ سے ان کو سوٹ کرتا ہے، بٹ P5 کے اندر بھی میں آپ سے بتاؤں جو باقی P4 ہیں ان کو سمجھ آ گئی تھی، حالانکہ یو کے نے پھر بھی کافی کچھ ایک لحاظ سے اس میں حصہ ڈالنے کی کوشش کی ہے. ادر دین دیٹ، اگر آپ فرانس کو لے لیں، رشیا، چائنا کو لے لیں، their stance was very different and very very positive I would say, and that is the reason کہ آج دیکھیں کہ ہم اس مذاکرات کی ٹیبل پہ لانے میں کامیاب ہو گئے. سو میں یہ کہتا ہوں کہ this is special thanks and special gratitude to پاکستانی ملٹری لیڈرشپ اور پھر سویلین لیڈرشپ کو، کہ یہ حالات کو آپ اس طریقے سے لے کے چلے. بٹ کسی کو یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب کچھ ہو گیا، اور اگر یہ نہ ہوتا تو اس کے بعد what would have been the situation. اگلی چیز میں آپ سے بتاؤں، جی، جب فیلڈ مارشل نے وزٹ کیا تھا واشنگٹن کا، اور وہ ملاقات ہوئی تھی ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی، تو بڑے لوگوں نے اس پہ نا، جس کو کہتے ہیں آئی بروز کو ریز کیا تھا. بٹ امیجن کریں کہ وہ چیز کیسے ایک لحاظ سے اس سٹیج کے اوپر ایک لحاظ سے کام آئی ہے، کہ جب ان کی ڈسکشن ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، اور پھر پرائم منسٹر کی آپ کی ڈسکشن ہوئی، اور چیزیں جس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کو بہتر ہونا شروع ہوئی، کوئی ڈی ایسکیلیشن کی طرف ان لوگوں نے سوچنا شروع کیا، تو دیٹ ٹو از اے ویری ویری پازیٹیو آسپیکٹ. اسی کے ساتھ میں کہوں گا کہ جو ایران کی لیڈرشپ ہے، آپ امیجن کریں انہوں نے کس طریقے سے ایک لحاظ سے یہ لڑائی لڑی ہے، ان کی کمپلیٹ لیڈرشپ وائپ آؤٹ ہو گئی، اور اس کے باوجود بھی دیکھیں کہ جو ان کی ڈی سینٹرلائز اوور آل ریٹیلیشن تھی، انہوں نے کس طریقے سے فائن، انہوں نے امریکن جتنے بھی تھے جی سی سی میں،
ان کو جس طریقے سے نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کی اور اس میں کامیاب رہے. اور اسرائیل کا جو ایک لوگ بات کرتے تھے دس از انوینسیبل، یعنی اسرائیل کا مطلب یہ ہو گیا کہ بھئی اسرائیل کو تو کوئی چیلنج کر ہی نہیں سکتا. ایٹ لیسٹ وہ مت بھی میں سمجھتا ہوں کہ ٹوٹ گئی. حزب اللہ نے بھی توڑی اس کی، اور ایران نے تو جس کو کہتے ہیں اس کے تابوت میں ایک لحاظ سے آخری کھیل ٹھونک دی ہے. نو بٹ نو دی پوائنٹ از کہ بھئی یونائٹڈ نیشن کا پرپس کیا ہے. نو دیٹ از ٹو بی سین. سو دیر ہیز ٹو بی نو سم آرگنائزیشن ادر دین دس یونائٹڈ نیشن کے جو بالکل ریڈنڈنٹ ہے، جس کا کسی طرح کا کوئی رول نہیں کسی مظلوم کی، اور اسپیشلی مسلمانوں کی. یہ یونائٹڈ نیشن کسی سٹیج کے اوپر بھی کہیں کوئی مدد نہیں کر سکا. دیٹ از سم تھنگ ویری ویری امپورٹنٹ کہ جب یہ ساری چیزیں فیزر آؤٹ ہوتی ہیں، حالات ٹھیک ہوتے ہیں، کو تھوڑا سا پیس واپس آتا ہے، اور اگلی سٹیج ہونی چاہیے کہ اس سارے سسٹم کو جتنا فرجائل ہے اس کو ایک لحاظ سے کیسے آپ کور کر سکتے ہیں. اب آئیں آپ اگلے سوال کی طرف جو آپ نے میرے سے کیا. جی رپیٹ کروں سوال، رپیٹ کروں. میں کہہ رہا تھا کہ جی میں اس پہ آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ امریکہ اسرائیل ایک پیج پہ ہیں، پاکستان میں مذاکرات پہ اسرائیل کس طرح سے متفق ہوا ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر امریکہ اسرائیل کے اندر سے اگر امریکہ کو مائنس کرتے ہیں تو ویئر ڈز اسرائیل اسٹینڈ؟ آپ یہ دیکھ لیں کہ بنیامین نتنیاہو جو ہے، مطلب آئی سے ہی از اے وار مونگر، ہی از اے وار کرمنل، وہ انسانیت کا دشمن ہے. تو اگر امریکہ سائڈ پہ ہو جاتا ہے تو اس کی اپنی ایگزسٹنس ایک لحاظ سے بڑی مشکل ہے. صرف بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی کرنا ہے وہ امریکہ نے کرنا ہے، اور امریکہ اس کو سمجھا دے گا کہ نہیں بھی انف از انف ناؤ، اس کو باقی ساری چیزوں کو بعد میں دیکھیں گے. بٹ میں آپ سے بتاؤں نتنیاہو انتہائی شیطان آدمی ہے. یہ ابھی جتنے بھی پیس کے ایگریمنٹس آپ کر لیں، آپ دیکھیں نا غزہ کے اوپر بھی تو آپ نے پیس کا ایگریمنٹ کیا تھا، واٹ ہیپنڈ اس وقت نے کیا کیا ہے، what is it doing؟ تو مقصد کہنے کا صرف یہ ہے اس وقت پرابلم ہے امریکہ کی، پرابلم ہے امریکہ کسی صورت کے اندر بھی اب اس کو پرولونگ نہیں کرنا چاہتا. وائی؟ بیکاز جیسے شہزاد فاروقی صاحب نے کہا کہ جی ایک تو اس کو اپنی اپروول ریٹنگ کی بات ہو گئی، ان کے اپنے انٹرنل میں سمجھتا ہوں بہت سارے ایک لحاظ سے ایشوز ہیں جن کے انہوں نے تذکرہ کیا. دیٹ از سم تھنگ ویری ویری امپورٹنٹ. اور پھر ایون آئی وڈ سے کہ ان کی اپنی فوج ہے، ان کی فوج کے اندر بھی ان ساری چیزوں کو لے کے، ایون پینٹاگون کو بھی لے کے بڑے تحفظات ہیں دیٹ ہاؤ دا تھنگز آر ٹیکنگ پلیس. آپ دیکھیں نا یہی نتنیاہو تھا، اس نے پچھلے 3-4 پریزیڈنٹ تھے ان کو بھی شیشے میں اتارنے کی کوشش کی کہ کسی طریقے سے وہ سارا کچھ کر لیں. بٹ فائن کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ تو پھنسا ہوا تھا نا ایپسٹین فائلز کے اندر، وہ تو بیسیکلی ایز دی وکٹم تو میں نہیں کہوں گا، بیسیکلی وہ آگے جب چلتا ہے ایپسٹین فائل کے قصے اور مقدمہ چلتا ہے تو چیزیں تو بہت ساری ایک لحاظ سے سامنے آئیں گی. تو وہ تو ایکچولی جوز کی جو لابی تھی اس نے اس کو بلیک میل کیا، اس کو انوالو کیا. اینڈ سی دین واٹ ہیپنڈ ود امریکہ. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی پوری دنیا کا چودھری تھا اور لوگوں نے یا ایران نے اس کو بیچ چوراہے میں کھڑے کر کے چپیڑے ماری ہیں. یہ تو اس کا حال ایک لحاظ سے ہو گیا. اب جو مرضی کہہ لیں کہ جی ہمارے پاس یہ فائر پار ہے، ہمارے پاس یہ سارا کچھ ہے، بٹ واٹ از دی نیٹ شیل؟ وی ڈونٹ سے کہ ایران کو مکمل کامیابی ملی ہے، ایران کا بے تحاشا نقصان ہوا ہے. بٹ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ 4-5 دن کے اندر ایران کو ڈیسیمیٹ کرنے کے لیے آئے تھے اور 39th ڈے پہ بھی پھر آپ نے 2 ہفتے کا سیز فائر لے کے تو یو آر گوئنگ بیسیکلی فار دی پیس ڈسکشن اور پیس نیگوسیشن، تو فائن کچھ نہ کچھ تو آپ کریڈٹ دے سکتے ہیں نا ایران کو کہ اس کے اندر، اس کے لوگوں کے اندر، اس کی گورنمنٹ کے اندر اور پھر اس کی اسٹیٹ کے اندر اتنی اسٹرینتھ تھی کہ اتنے بڑے دشمن کا ایک لحاظ سے انہوں نے مقابلہ کیا. بالکل صحیح ہے. اچھا مجھے میں ملک صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو مذاکراتی پوائنٹس ہیں ان پہ میں آپ کا تجزیہ چاہوں گا دونوں طرف سے. جو مذاکراتی پوائنٹس آئے ہیں 15 اور 10، دیکھیں وہ تو ابھی سیکرٹ ہے. یہ تو جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے نا یہ تو آن ایئر ہو پہلے جو آگے تھے، جو چیزیں ساری آگے تھی وہ دیکھیں اس میں تو پہلے جو تھے 6 پوائنٹ تھے، پھر 6 میں سے 3 رہ گئے. اب جو دوبارہ ایک ایجنڈا آیا تھا جب رات کو ہم نے بات کی وہ 10 پوائنٹ تھے. اور وہ دیکھیں ان میں سے جو 3 تھے نا جو پہلے بھی ہم نے بات کی وہ موسٹ کریٹیکل ہیں. ایک جو پہلا اب آ گیا اس خطے کے حوالے سے، اگر واقعی نیگوسیشن کامیاب ہوتی ہیں تو کیا جو امریکہ کی ایک ڈیمانڈ تھی کہ جی ایران اپنے آپ کو ایسولیٹ کر لے حماس سے اور حزب اللہ سے، تو کیا وہ چیزیں سامنے آئیں گی؟ یا یہ گریٹر اسرائیل کی طرف جو چیزیں جا رہی ہیں، جس لبنان پہ اسرائیل نے حملے کیے ہیں اور وہ رکے نہیں ہیں، وہ کم ہو گئے ہیں. امریکہ نے بھی کہا وہ اسرائیل کم کر دے گا، لیکن اس کی تو دیکھنا اسرائیل کے تو معاملات پہ کوئی ایسی چیزیں آئی ہی نہیں ہیں کہ اسرائیل کا کیا بنے گا. وہ جو اس کے ساتھ ان مذاکرات میں
اس کو کیسے ہم انوالو کریں گے. لیکن نہ تو ہم اسرائیل کی گارنٹی دے سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی اسرائیل کا ابھی تک اس حوالے سے کوئی ایجنڈا آیا. ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ امریکہ، کیونکہ امریکہ تو فرنٹ پہ امریکہ ہی تھا، اس کے ہی اڈے تھے. اور جس طرح ایران نے کہا کہ اگر ہمارے ممالک جہاں سے بھی امریکہ کے پلین فلائی کریں گے یا ہم پہ اٹیک ہوگا تو ہم اس کو ریٹیلیٹ کریں گے، یہ ہمارے اخلاقی فرض، انہوں نے کیا بھی ہے. دیکھیے اس سارے کے سارے 39 دنوں میں ہمارا کیا رول رہا ہے. دیکھیں ہماری بڑی کرٹیکل پوزیشن تھی. ہم نے ایران کو بھی یہ کہا کہ آپ سعودیہ پہ یا باقی اسلامی ممالک پر حملے اس طرح نہ کریں کہ کوئی اس خطے میں جنگ چھڑ جائے. لیکن یقین جانیے کہ یہ بڑی ڈبیٹ پہلے 15 دنوں میں ہوتی رہی ہے کہ اسرائیل چاہ رہا تھا کہ جو ہمارے گلف کے کنٹریز ہیں جہاں جہاں بھی امریکن اڈے ہیں یہ ایران کے اوپر حملہ ور ہو جائیں. لیکن ہماری سفارتکاری سے اس زمن میں بڑی اچھی رہی ہے. ہم نے ایران کو بھی صبر و تحمل کا کرنے کے لیے کہا. ہم نے جن کنٹریز پہ ایران حملے کر رہا تھا ہم نے ان کو بھی، بالخصوص ہم نے جو سعودین لیڈرشپ تھی ان کو، ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے بڑا کام کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ چیزیں جب جنگ کے بادل چھٹ جائیں گے، پیس پروسیس ہو جائے گا، تو جب ایک ڈبیٹ سامنے آئے گی تو یہ ممالک ضرور اس کو کریڈٹ دیں گے. ہمیں اپنی لیڈرشپ کو، میں یہ نہیں کہتا کہ ملٹری لیڈرشپ، ایسے میں کہتا ہوں پاکستانی لیڈرشپ کا ایک رول بڑا رہا ہے. دیکھیے جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بڑی کرٹیکل ہے. جب چیزیں آئیں گی سامنے تو یہ چیزیں ڈبیٹ ضرور ہوں گی. لیکن اس میں موسٹ کرٹیکل ایسا ایشو ہے جو پہلے ایشو نہیں تھا. مثلا اس جنگ سے پہلے ابنائے حرمت کا کوئی اس سے کنسرن ہی نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی کہ ایسا یہ ہو جائے گا. لیکن جنگ جب شروع اس کے بعد ایران کے بعد ایک اختیار تو آیا کہ اس نے پوری دنیا کی اکانومی کو شٹر کر کے رکھ دیا. اور اس جنگ پہ پھر ایک چیز اور بالکل کلیئرٹی کے سامنے آئی کہ دیکھیے اگر اس خطے میں جنگ مزید پھیلتی ہے اور ابنائے حرمت بند رہتا ہے، یا وہاں پر جس طرح انہوں نے مائن بچھا دی ہیں اس میں کوئی نقصان ہوتا ہے اور ان کے جو جہاز ہیں وہ بلاسٹ ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ اس چیز کو مد نظر سے پوری دنیا پھر امریکہ کے خلاف ہوئی، ایران کے ساتھ کھڑی کہ ایران کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور امریکہ اپنی جنگ نہیں اسرائیل کی جنگ لڑ رہا ہے. اور بالکل وہ اسرائیل کی ہی جنگ تھی، کیونکہ جو اسرائیل کی لابی ہے امریکہ میں بڑی افیکٹو ہے، بڑی کامیاب ہے. ان کے ہائی پوسٹ پہ، ان کے اداروں میں جو اسرائیلی ہیں بڑا افیکٹو رول ادا کرتے ہیں، اور ان کی جو لوگ ہیں وہ پیسہ بڑا انویسٹ کرتے ہیں پالیٹکس میں. یہ چیز ایک مندی. دیکھیں دو امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ جب سفارتکاری کے ذریعے مذاکرات کامیاب ہونے جا رہے تھے، جو امریکہ نے جب سڈن اٹیک کر دیا تو یہ ایران کے لیے ایک بڑا سرپرائز تھا کہ ہمیں امریکہ نے دھوکہ دیا کہ ہم بات چیت کرنے جا رہے تھے، یورینیم پہ بھی بات چیت ہو رہی تھی. اب وہ جو دھوکہ دینے والا ایشو ہے وہ ان مذاکرات میں بھی آئے گا. کیا امریکہ جو چیز کہتا ہے وہ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کیونکہ جو ٹرمپ ذات خود ان کی ذات ہے اس پہ ڈاؤٹس ہے. وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کسی کا دوست نہیں ہوتا، وہ صرف اور صرف اپنے مفادات کی بات کرتا ہے. ہمارے ساتھ بھی یہی 65 میں ہوا کہ بیری بیڑ آ رہا ہے لیکن کبھی نہیں آیا. ابھی عرب دیکھیں یہ نہیں آیا خاتمہ بیری بیڑا، ورنہ انہوں نے جو ابھی 2 بھیجے ہیں ان کا کیا اثر کیا ایران نے. ابھی دیکھیں نا، ابھی جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس میں جو ہمارے گلف کنٹریز ہیں ان کو یقین جانیے کہ سفارتکاری کے ذریعے ایران کو ان کا اعتماد حاصل ہے. وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس خطے میں اسرائیل کا جو رول ہے وہ ان کا خاتمہ ہونا چاہیے. پھر دوسری چیز جو جس طرح قطر نے کیا اور کہ اپنے اڈے اٹھا لیں، کیونکہ ان سب کو نظر آ رہا ہے کہ امریکہ اپنی جنگ لڑتا ہے، ہماری سیفٹی کے لیے تو اس نے کچھ نہیں کیا ہمارے اوپر، تو بلکہ اس کی وجہ سے بمباری ہوئی ہے. دیکھیں نا اب یہ چیزیں جب سامنے آئیں گی تو جو یوئی کا اثر ہوا ہے، جہاں جو اکانومی شٹر کی ہے، جو اسٹاک مارکیٹ نیچے آئی ہے، یا وہاں پر لوگ چارٹر فلائٹیں لے کر چلے گئے ہیں، دیکھیں یہ کوئی اتنی آسان چیز نہیں ہے. اسی طرح جو سعودی عرب کی جو اکانومی ہے وہ بھی شٹرڈ ہوئی ہے. اب دیکھیں نا تیل کے اوپر کب تک اب انحصار کرتے رہیں گے. ایک بات اور ہے جو ہمیں ڈیبیٹ کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ ماضی میں پیچھے چلے گئے. وہ اس لیے کہ جب پاکستان میں یہ دیکھیں نا وہ بھی ایک ہمارا ہی کریڈٹ ہے. اس وقت بھی ہم نے انہی ممالک سے کہا تھا کہ جب بھٹو صاحب نے پاکستان میں 2 اسلامی سربراہی کانفرنس کا انعقاد کروایا تھا تو ان کا ایجنڈا بھی یہی تھا کہ آئیں مل بیٹھ کر ایک اسلامک بینک بنا لیتے ہیں، ایک کرنسی بنا لیتے ہیں، اپنے آپ کو اسٹرانگ کرتے ہیں. اور پھر امریکہ نے ان کا کیا اشر نشر کیا تھا. آج بھی ان عرب ممالک میں گلف کنٹریز میں یہ بات ہو رہی ہے کہ مل کر پیس کے لیے، اپنی اکانومی کے لیے. دیکھنا ایک چیز بالکل صحیح ہے سر. جب میں آخری بات کہوں بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ بات یہ ہے کہ دنیا میں نئی چیزیں موجود ہو رہی ہیں، کیونکہ اب کوئی ملک بھی
چیزوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں. جس طرح کہ ٹرمپ نے کہا تھا کہ یونائٹڈ نیشن کیا رول ہے, میں ہی پیس سے میرے سے شروع ہوتا ہے, میرے پہ ختم ہوتا ہے. تو لہذا جو ریجنل فورسز اپنے آپ کو مرج کر رہی ہیں نا اپنے خطوں میں, کہ ہمیں متحد ہو کر اپنے اندر ایک ہیجمنی قائم کرنی چاہیے اور اپنا دفاع کرنا چاہیے. جیسے برکس ہے, جیسے نیٹو ہے, جیسے یورپین یونین ہے, آج بھی جو برٹن ہے وہ دوبارہ یورپین یونین میں جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس جنگ کے بعد جو ایک نقشہ سامنے آئے گا نا وہ بڑا عجیب قسم ہوگا. بالکل صحیح ہے, مختلف ہو سکتا ہے نقشہ جو ہے وہ, بالکل صحیح ہے. شہزاد فاروقی صاحب سر یہ بتائیے گا, ایک پوائنٹ جو کامن ہے آبنائے ہرمز کے بارے میں کہ ایرانی کہتے ہیں کہ کنٹرول فل ہمارا اور اس پہ اوور سائٹ بھی ہماری, جبکہ دوسری طرف امریکہ کہتا ہے کہ کسی قسم کی کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہونی چاہیے. اچھا, اب یہ جنگ جو ہے وہ جب نہیں ہوئی تھی اس وقت کوئی ٹیکس کی بات نہیں تھی, اب جب کہ ٹیکس کی بات کی جا رہی ہے تو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ جو اس حق میں ہے کہ ٹیکس لگنے چاہیے وہ کہتے ہیں کہ آپ کی سوئس اس کے اوپر کینال پہ بھی جو ہے وہ لگ رہا ہے, ٹیکس مصر جو ہے وہ لے رہا ہے, تو اس کے اوپر بھی اگر ہو رہا ہے تو کون سی اتنی بڑی بات ہے, جبکہ ابھی جو دوبارہ سے ٹرمپ جو ہے اس نے دھمکی اسی والے سے دی ہے کہ کسی قسم کا کوئی ٹیکس کوئی چیز جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے آبنائے ہرمز پہ. دیکھیے, طاقت کے اپنے ڈائنامکس ہوا کرتے ہیں اور طاقت جو ہے وہ لاجک یا کسی دلیل کی محتاج نہیں ہوا کرتی. طاقت نے ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر زور لگانا ہوتا ہے. اب یہ جو اب نئے ہرمز والا معاملہ ہے یہ تھوڑا سا دوسرے معاملے سے مختلف ہے. ایک تو یہ ہے کہ پہلے یہاں پہ کوئی فیس کوئی ٹول نہیں لگتا تھا, تو زیادہ تر ممالک تو اس کی مخالفت کریں گے. ہاں, میں ایک بات سمجھ سکتا ہوں کہ اگر امریکہ کو اس میں سے کوئی حصہ مل جائے ٹول میں سے تو صدر ٹرمپ ایک کاروباری آدمی ہے, وہ فوراً سے پہلے مان جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہاں جی امریکہ اور ایران اور یہ بحرین ہم تین مل کے یہ نئے ہرمز چلاتے ہیں اور ہم جہازوں کی جو ہے وہ ہم یہاں پہ صفائی بھی کریں گے. یہ جو بارودی سرنگیں بچھی ہوئی ہیں ان کو صاف بھی کرنا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہاں پہ تو اب بارودی بچ گئی ہیں, اس کے لیے اب ظاہر ہے کہ ہمیں اپنا وہ بیری بیڑا لانا پڑے گا, وہ اس کی صفائی کرے گا, اس پہ خرچہ ہوگا. تو ایران کو بھی چاہیے پیسے, تو چلو ایسا کرتے ہیں کہ مل بانٹ کے کوئی اس کا کوئی سسٹم چلا لیتے ہیں. ادروائز ٹول والی بات مجھے کوئی زیادہ مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی حقیقت ہے. مجھے لگتا یہ ہے کہ ایران کو اگر اس کے جو اکاؤنٹس اور جو اثاثے اس کے منجمد ہوئے ہیں وہ اگر ان کو واپس مل جائیں اور ان کی جو ان پہ پابندیاں ہیں بالخصوص جو تیل اور گیس بیچنے کے حوالے سے وہ اگر اٹھ جائیں تو ایران کے کافی سارے مسائل حل ہو جائیں گے, کیونکہ وہ جو پیسے باہر فریز ہوئے پڑے ہیں تعمیر نو کا کام اس سے بھی ہو سکتا ہے. امریکہ تو اب خود اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ پیسے اس کا ہرجانہ جائے. فروخی صاحب ایک بات بتائیے گا, کیونکہ آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں. دیکھیں, یہ جب جنگ شروع ہوتے سے ایک بڑا اور بھی مقصد تھا, وہ یہ تھا کہ اس خطے میں چائنا سب سے زیادہ تیل ایران سے خریدتا ہے, ٹھیک ہے. تو امریکہ کو یہ ایک تکلیف ضرور تھی کہ چائنا کا کسی نہ کسی سے ناکہ جو ہے بند کیا جائے, اور اسی لیے اس نے جو آئل ویلز ہیں اس پہ حملے کیے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چائنا اس پروسیس کو اس لیے بھی سپورٹ کرے گا تاکہ ان کی اصل میں آپ نے جو موضوع چڑھا ہے وہ ایک لمبا موضوع ہے. پرابلم یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے تیل کا جتنا بھی بزنس ہے وہ پیٹرو ڈالر سے جڑا ہوا ہے. پرابلم تو وہاں سے بھی شروع ہو گئی تھی کہ جب ہم نے رشیا سے ایگریمنٹ کیا تھا کہ ہم لوکل کرنسی میں لین دین کریں گے, اسی طرح سے ابھی یہ جو ایران نے تیل جب اس کو بیچنے کی اجازت ملی تو اس نے کہا ہاں میں یوان میں پیسے لے لوں گا. تو ڈالر کو خطرہ پڑ گیا, ٹھیک ہے, یہ لمبی اصل میں تو پیٹرو ڈالر کی لڑائی ہے اور سارے کا سارا فساد تو یہیں سے شروع ہوتا ہے. اور یہ خلیج کے تمام ممالک جو اس عذاب میں پڑے ہوئے ہیں وہ اس ایگریمنٹ کی وجہ سے پڑے ہوئے ہیں جس کے تحت تیل کی خریداری جو ہے وہ صرف ڈالر میں ہو سکتی ہے. لیکن اب اس کو ایک بڑا خطرہ ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں امریکی صدر نے سعودی ولی عہد جو کہ خاصے بااثر آدمی ہیں اور خلیج کی ریاستوں پر ان کا خاصا اثر و رسوخ ہے, اور وہ مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید ایران اور سعودی عرب کی قربت جو ہے وہ کوئی زیادہ دور کی مجھے نہیں لگتی. مجھے اس حوالے سے کچھ امکانات نظر آ رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا لمبا طویل موضوع ہے, اس سے ہم اس موضوع سے ہٹ جائیں گے. مجھے لگتا یہ ہے کہ ہمیں فی الحال فوکس یہ کرنا ہے کہ یہ بات چیت جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح کامیاب ہو جائے, اور پاکستان جو ہے وہ اقوام عالم میں جو اس کو ایک مرکزی حیثیت ملی. اور میں سمجھتا ہوں کہ قیام پاکستان سے لے کے آج تک
सफारती सतह पर कोई इतनी बड़ी कामयाबी मुझे नहीं नजर आती Yes. जो मौजूदा रजीम को और मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट को जो हासिल हुई है उसकी मुझे कोई दूसरी मिसाल नजर नहीं आती। मेरे ख्याल शिमला मुआहदे के बाद ये सबसे बड़ी कामयाबी होगी। मलिक साहब, शिमला मुआहदा 2 ममालिक का मामला था। हाँ, लेकिन ये सही कह रहे हैं। और उस वक्त वो दोनों ममालिक जो थे वो एटमी ताकत भी नहीं थे। यहाँ पर तो मुसीबत पूरी दुनिया को पड़ी हुई है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है उसका सही कह रहे हैं, बेड़ा गर्क हो गया है और लोगों की 7.5 अरब के लगभग जो आबादी है पूरी दुनिया की, उनको महंगाई ने मार डाला है। अगर तेल और पेट्रोल और गैस महंगी हो जाएगी तो दुनिया की हर चीज महंगी हो जाएगी। एक और भी सवाल का जवाब, एक और आखिरी बात, एक और एक दस मिनट कि साडा गवादर का काम चलता नजर आता कि नहीं? देखें, गवादर का मामला जो है वो अब चलता हुआ नजर आ सकता है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए, देखें आप खुद समझदार हैं, हम सारे, हमें ये देखना है कि पाकिस्तान सिर्फ यानी अगर आप सुखी चुदराहट लेके खुश हो जाएंगे तो ये तो आप फिर बेवकूफ हो गए ना। बिल्कुल सही हो गया कर्नल साहब। अगर जी मैं सर शाह साहब क्लोजिंग पे जा रहे हैं, कर्नल साहब ये बताइएगा कि अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, कोई मुआहदा हो जाता है, खुदा न खास्ता मुआहदे की खिलाफ वर्जी होती है पाकिस्तान पे, उसके क्या असरात आ सकते हैं? मैं बिलीव करता हूँ कि पाकिस्तान ने ये सारी चीज़ें बड़ी सोच समझ के की हैं और आई एम श्योर कि अगर इस के अंदर वो आए हैं, बीइंग आप मीडिएटर कह लें या फैसिलिटेटर कह लें, तो मेरा ख्याल है वो किसी अंडरस्टैंडिंग के साथ ही एक लिहाज से पाकिस्तान आया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। बिल्कुल सही। फिर ये भी समझ लें कि पाकिस्तानी हुकूमत जो है उसकी से है ऑलमोस्ट इस वक्त हर जगह के ऊपर, चाहे आप यूरोपियन यूनियन की आप बात करते हैं, चाहे अमेरिका की आप बात करें, ईरान को ले लें, आप मिडिल ईस्ट की बात करें, मतलब मे भी एक आध मुल्क को आप साइड पे कर दें, तो ये तो सूरत इसके अंदर एक लिहाज से है। और देखें ना, इट इज नॉट ओनली दैट पाकिस्तान इज द वन हु इज गोइंग टू बी द गारंटर, उसके अंदर सर्टनली अगर अमेरिका फ्रीक भी है तो अमेरिका को भी एक लिहाज से गारंटर के तौर पे आना पड़ेगा। चाइना इज ऑल्सो देयर, रशिया इज ऑल्सो देयर, एंड यू नेवर नो कि अभी अगले आने वाले चंद हफ्तों के अंदर शायद आप जो यूक्रेन और रशिया का जो इतना मामला तूल खींच गया है। बिल्कुल सही सर, मुझे क्लोजिंग पे जाना है। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब आपका, इशलात फुल्की साहब आपका शुक्रिया, अब्दुल्ला मलिक साहब आपका शुक्रिया। आज की स्पेशल ट्रांसमिशन से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।